سپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ سمرہ یوسف سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ آئندہ مالی سال کا وفاقی بجٹ آج قومی اسمبلی میں پیش کیا جائے گا۔ وزیر اعظم اور کنوینر کی قیادت میں ایم کیو ایم کے وفد نے اسلام آباد میں ملاقات کے دوران وفاقی بجٹ اور ملک کی مجموعی صورتحال پر گفتگو کی۔ حکومت نے ملک کی معیشت کو جدید عالمی ڈیجیٹل مالیاتی نظام کے ساتھ ہم آہنگ کرنے کے لیے متعدد اقدامات کیے ہیں۔ پاکستان نے عرب سرزمینوں پر غیر قانونی قبضے کے خاتمے، جنگ بندی کے معاہدوں کے احترام اور مشرق وسطیٰ میں انسانی امداد کی بلا رکاوٹ فراہمی کو یقینی بنانے کا مطالبہ کیا ہے۔ ریڈیو پاکستان سے پہلا خبرنامہ پڑھنے کا اعزاز حاصل کرنے والے شکیل احمد کی 49ویں برسی آج منائی جا رہی ہے۔ خواتین کے آئی سی سی T20 ورلڈ کپ کا افتتاحی میچ آج انگلینڈ اور سری لنکا کے درمیان برمنگھم میں کھیلا جائے گا۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ آئندہ مالی سال کا وفاقی بجٹ آج قومی اسمبلی میں پیش کیا جائے گا۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب ایوان میں بجٹ پیش کریں گے۔ ریڈیو پاکستان اپنے قومی نشریاتی رابطے پر اس بلیٹن کے فوراً بعد وزیر خزانہ کی بجٹ تقریر نشر کرے گا۔ آج وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے متحدہ قومی موومنٹ کے وفد نے اسلام آباد میں ملاقات کی۔ وفد کی قیادت متحدہ قومی موومنٹ کے کنوینر اور وزیر برائے وفاقی تعلیم و پیشہ ورانہ تربیت ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی نے کی۔ وفد میں وزیر برائے قومی صحت سید مصطفیٰ کمال اور اراکین قومی اسمبلی فاروق ستار، امین الحق اور جاوید حنیف شامل تھے۔ ملاقات میں وزیر اعظم نے کہا کہ متحدہ قومی موومنٹ حکومت کی ایک اہم اتحادی جماعت ہے اور ملک کی ترقی، معاشی استحکام اور عوامی فلاح کے ایجنڈے کی تکمیل میں اس کا مثبت اور تعمیری کردار قابل قدر ہے۔ انہوں نے اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ یہ اشتراک عمل مستقبل میں بھی قومی مفاد اور عوامی خدمت کے لیے اسی جذبے کے ساتھ جاری رہے گا۔ ملاقات میں وفاقی بجٹ برائے مالی سال 2026-27 کے حوالے سے گفتگو ہوئی اور ملک کی مجموعی اور سیاسی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ حکومت نے ملک کی معیشت کو جدید عالمی ڈیجیٹل مالیاتی نظام کے ساتھ ہم آہنگ کرنے کے لیے متعدد اقدامات کیے ہیں۔ اس سلسلے میں ورچوئل اثاثہ جات ایکٹ 2026 کے نفاذ کے بعد پاکستان نے ورچوئل اثاثہ جات ریگولیٹری اتھارٹی قائم کر دی ہے۔ ڈیجیٹل اثاثوں کے شعبے کے لیے لائسنسنگ کے عمل کا باقاعدہ آغاز کر دیا گیا ہے اور شیئرز، قرض اور ریئل اسٹیٹ کے شعبوں میں نئی ٹوکنائزیشن منصوبے بھی شروع کیے گئے ہیں۔ حکومت بلاک چین ٹیکنالوجی کے ذریعے جدید ڈیجیٹل سرمایہ کاری اور مالیاتی نظام متعارف کروا رہی ہے تاکہ سرمایہ کاری کو آسان بنایا جا سکے اور مالی خدمات تک رسائی کو وسعت دی جا سکے۔ پاکستان میں اس وقت 4 کروڑ سے زائد کرپٹو صارفین موجود ہیں، جبکہ سالانہ لین دین کا حجم 300 ارب ڈالر سے تجاوز کر چکا ہے۔ یہ مالی اور ڈیجیٹل اقدامات پاکستان کی پائیدار اور مستقبل کی معاشی منصوبہ بندی کا واضح ثبوت ہیں۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے دہشت گردی کے خلاف برسر پیکار پاک فوج اور فیڈرل کانسٹیبلری کے افسران اور جوانوں کی بہادری کو خراج تحسین پیش کیا ہے۔ انہوں نے آج CMH پشاور کا دورہ کیا اور پاک فوج اور FC کے زخمی اہلکاروں کی عیادت کی۔ محسن نقوی نے کہا کہ قوم کے بہادر سپوتوں نے فتنۃ الخوارج کے مذموم منصوبوں کو ناکام بنایا۔ زخمی اہلکاروں کے بلند حوصلے کو سراہتے ہوئے وزیر داخلہ نے کہا کہ ہمارے بہادر جوانوں کی موجودگی میں دشمن کی کوئی سازش کامیاب نہیں ہو سکتی۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ پاکستان نے عرب سرزمینوں پر غیر قانونی قبضے کے خاتمے، جنگ بندی کے معاہدوں کے احترام اور مشرق وسطیٰ میں انسانی امداد کی بلا رکاوٹ فراہمی کو یقینی بنانے کا مطالبہ کیا ہے۔ یہ بات اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب سفیر عاصم افتخار احمد نے نیو یارک میں مشرق وسطیٰ میں سیاسی حل کو آگے بڑھانے کی طرف ایک کھلے مباحثے کے دوران کہی ہے۔ سفیر نے کہا کہ پاکستان خطے کے تمام برادر ممالک کی خود مختاری، علاقائی سالمیت، سیاسی
آزادی اور سلامتی کی بھرپور حمایت کرتا ہے۔ انہوں نے ان مشکل اور نازک حالات میں خلیج تعاون کونسل کے برادر رکن ممالک کے ساتھ پاکستان کی مسلسل غیر متزلزل حمایت اور مکمل یکجہتی کا بھی اظہار کیا۔ عاصم افتخار نے کہا کہ پاکستان غزہ امن منصوبے کو آگے بڑھانے کی کوششوں میں سرگرم عمل ہے اور امریکہ اور ایران کے درمیان کشیدگی میں کمی اور مکالمے کے فروغ کے لیے ثالثی اور سہولت کاری کی کوششوں میں بھی معاونت کر رہا ہے۔ آزاد کشمیر میں عوام نے کالعدم جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے اعلان کردہ احتجاج میں شرکت سے انکار کر دیا ہے اور مظفر آباد، کوٹلی اور بھمبر میں زندگی معمول کے مطابق جاری ہے۔ تعلیمی، کاروباری اور سماجی سرگرمیاں معمول کے مطابق جاری ہیں، جبکہ ٹریفک کی آمد و رفت بھی رواں دواں ہے۔ آزاد کشمیر کے باشعور عوام نے کالعدم ایکشن کمیٹی کے مذموم عزائم اور بدامنی کے ایجنڈے کو مکمل طور پر مسترد کر دیا ہے۔ ہڑتال کی ناکامی کالعدم جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے لیے واضح پیغام ہے کہ آزاد کشمیر کے باشعور عوام بدامنی اور عدم استحکام کی ہر سازش کو ناکام بنائیں گے۔ بھارت میں نریندر مودی کی حکومت منی پور میں حالات کو قابو میں لانے میں ناکام ہو گئی ہے۔ منی پور میں فسادات ہر روز ایک نیا اور انتہائی خطرناک رخ اختیار کر رہے ہیں، جو بحران سے مؤثر طور پر نمٹنے میں مودی حکومت کی نااہلی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ انڈیا نیوز نیٹ ورک کے مطابق منی پور میں ناگا قبیلے سے تعلق رکھنے والے 6 افراد کی لاشیں برآمد ہوئی ہیں۔ بھارتی اخبار دی ہندو کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ واقعے کے بعد ناگا قبیلے کی تنظیم نے ہڑتال کی کال دیتے ہوئے نائب وزیر اعلیٰ منی پور کو عہدے سے ہٹانے کا مطالبہ کیا۔ فروری سے جاری فسادات میں اب تک تقریباً 260 افراد ہلاک اور 60,000 سے زائد لوگ بے گھر ہو چکے ہیں۔ ماہرین کے مطابق منی پور بھارت کے ہاتھ سے نکل چکا ہے، جبکہ آزادی کی تحریکوں کے ساتھ ساتھ خانہ جنگی کی صورتحال بھی برقرار ہے۔ افغانستان میں طالبان رجیم میں مظلوم افغان خواتین کے حقوق کے تحفظ کے لیے شہریوں نے ایک بھرپور آن لائن احتجاجی تحریک کا آغاز کر دیا ہے۔ افغان اخبار ہشت صبح کی رپورٹ کے مطابق بزدل افغان طالبان نے لباس کا بہانہ بنا کر درجنوں معصوم خواتین کو جیل بھیج دیا ہے۔ طالبان کے ظلم کے خلاف خواتین کی حمایت میں افغانستان اور دیگر ممالک کے لاکھوں عوام آن لائن مہم میں شامل ہوئے ہیں۔ اقوام متحدہ سمیت انسانی حقوق کی تنظیموں نے افغان خواتین کے ساتھ طالبان کے بدترین سلوک کے خلاف شدید تشویش کا اظہار کیا ہے۔ عالمی ماہرین کے مطابق طالبان رجیم خواتین پر ترقی کے دروازے بند کر کے افغان معاشرے کو اندھیروں میں دھکیل رہی ہے۔ آج بچوں سے مشقت کے خلاف عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ اس دن کے انعقاد کا مقصد بچوں سے مشقت کے خاتمے کے لیے درکار کوششوں کو اجاگر کرنا ہے۔ رواں سال اس دن کا موضوع ہے بچوں سے مشقت کو ریڈ کارڈ، بچوں کے لیے انصاف، بالغوں کے لیے باوقار روزگار۔ ریڈیو پاکستان اپنے قومی نشریاتی رابطے پر آج سپہر 4:05 پر بچوں سے مشقت کے خلاف عالمی دن کے حوالے سے ایک خصوصی مذاکراتی پروگرام نشر کرے گا۔ آج ریڈیو پاکستان سے پہلا خبرنامہ پڑھنے کا اعزاز حاصل کرنے والے شکیل احمد کی 49ویں برسی منائی جا رہی ہے۔ شکیل احمد 1937 میں آل انڈیا ریڈیو ممبئی سے بطور اناؤنسر منسلک ہوئے۔ 1941 تک وہ اسی ریڈیو اسٹیشن پر تعینات رہے۔ 1941 میں ان کا تبادلہ دہلی اسٹیشن کر دیا گیا، جہاں انہیں اناؤنسر کے بجائے خبریں پڑھنے پر مقرر کیا گیا۔ قیام پاکستان کے فوراً بعد شکیل احمد ہجرت کر کے پاکستان آ گئے اور یوں انہیں ریڈیو پاکستان لاہور سے اردو کا پہلا خبرنامہ پڑھنے کا اعزاز حاصل ہوا۔ شکیل احمد کی خدمات کے اعتراف میں انہیں 1966 میں صدارتی ایوارڈ برائے حسن کارکردگی سے بھی نوازا گیا۔ شکیل احمد 12 جون 1977 کو اس دار فانی کو الوداع کہہ گئے۔ پاک فوج نے رائل ملٹری اکیڈمی سندرسٹ برطانیہ میں منعقد ہونے والے باوقار بین الاقوامی پیس اسٹیکنگ مقابلہ 2026 میں پہلی پوزیشن حاصل کر لی۔ فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق پاکستان ملٹری اکیڈمی کی نمائندگی میں پاک فوج کی ٹیم نے غیر معمولی کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ پی ایم اے کی ٹیم نے مقابلے میں تمام بڑے اعزازات اپنے نام کرتے ہوئے مجموعی ٹیم ٹرافی، بہترین پیس اسٹیکر اور بہترین ڈرائیور کے ایوارڈز حاصل کیے۔ خواتین کے آئی سی سی T20 ورلڈ کپ کا افتتاحی میچ آج انگلینڈ اور سری لنکا کے درمیان برمنگھم میں کھیلا جائے گا۔ میچ پاکستان کے معیاری وقت کے مطابق رات 10:30 پر شروع ہوگا۔
اور اب موسم. محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران گلگت بلتستان، کشمیر، خطہ پوٹھوہار، اسلام آباد، بالائی وسطی پنجاب اور خیبر پختونخوا میں گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے. اس دوران کشمیر اور بالائی پنجاب میں کہیں کہیں ژالہ باری متوقع ہے، جبکہ سپہر کے اوقات میں سندھ اور بلوچستان میں گرد و غبار اور تیز ہوائیں چلنے کا امکان ہے. ملک کے مختلف شہروں میں آج ریکارڈ کیا گیا درجہ حرارت: اسلام آباد اور کوئٹہ 33 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 31، کراچی 36، پشاور 35، گلگت 32، مری اور مظفر آباد 23، جبکہ سری نگر 22، جموں 35 اور لیہ 60 ڈگری سینٹی گریڈ. اس کے ساتھ ہی خبریں اپنے اختتام کو پہنچی. مزید خبروں تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ radio.ui.pk پر اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے.